السلام علیکم ناظرین. سیاست اور تاریخ میں جہاں زب چیمہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ آج کل جو شروع کا چل رہا ہے چیخ و چکاٹ جو ہے وہ شام کو 7 بجے شروع ہوتی ہے، رات 12 بجے تک چلتی ہے. تحریک عدم اعتماد، اس کے بارے میں ہے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے، طریقہ کار کیا ہے. اگر پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ایم این ایز فلور کراسنگ کرتے ہیں تو صورت میں کیا سچویشن ہوگی. تو کچھ ایسا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے ایم این ایز جو کہ بیرون ممالک گئے ہوئے تھے ان کو بلا لیا. باتیں سننے تو کوئی کہتا ہے کہ اتحادی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز ہیں وہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. سو سچویشن کلیئر کسی کو بھی نہیں ہے، سب ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ گھمانے کے چکر میں ہے اور سب گھوم ہی رہے ہیں. اس کے بعد آئینی طریقہ کار یہ ہے کہ کم از کم 69 to 70 ووٹ ایم این ایز اگر ایک قرارداد پہ سائن کریں گے تو وہ پیش ہوگی اسپیکر کو، اور اسپیکر جو ہے 3 سے 7 دن کے اندر اندر جو ہے اسمبلی کا اجلاس بلا کے اس تحریک عدم اعتماد پہ جو ہے ووٹنگ کروائے گا. سمپل طریقہ کار یہ ہے. اس کے بعد اگر اوورال جو ہے اس وقت تک کی سچویشن دیکھی جائے جس طرح کے سامنے نظر آ رہی ہے تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اتحادی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اپوزیشن جو ہے وہ پورے زوروں پہ لگی ہوئی ہے. شہباز شریف زرداری صاحب کو مل رہے ہیں، زرداری صاحب فضل الرحمان کو مل رہے ہیں، فضل الرحمان جو ہے وہ شہباز شریف کو مل رہا ہے. سو یہ میٹنگز جو ہیں یہ ڈے بائی ڈے بیسس پہ جو ہے وہ کل سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں. اور سب سے اہم خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مرشد عمران خان جو ہیں وہ روانہ ہو گئے ہیں رشیا کے لیے، اور پاکستانی ٹائم کے مطابق 4 بجے تک جو ہے وہ رشیا پہنچ جائیں گے. وہاں پہ جا کے ان کو گارڈ آف آنر دیا جائے گا. 2 دن کا ان کا دورہ ہے، اس میں مختلف قسم کے جو معاہدے ہیں ان پہ سائن وغیرہ ہوں گے، اور ایک جو ہے میٹنگ ہے عمران خان کی روسی صدر پوٹن کے ساتھ. یہ اس کی ہائی لائٹس ہیں. اب واپس آ جاتے ہیں تحریک عدم اعتماد کی طرف. تو اب اس میں جو اہم رول ہوگا، اتحادی ابھی تک جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے پی ٹی آئی کے ساتھ. تو اس کی ریزن، اس کے پیچھے جو ایک وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ہی پیج پہ ہے اور ایک ہی لائن پہ ہے. اگر ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو اب تک اور کوئی نہیں تو بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ ساتھ چھوڑ چکے ہوتے. یہ اعلان انہوں نے کر دیا ہوتا. تو ان کی طرف سے تو ابھی تک جو ہے وہ پیار محبت ان دونوں کا پی ٹی آئی کا اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں چل رہا ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز جو ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. بیسیکلی پاکستانی آئین کے مطابق کوئی بھی ایم این اے 3 موقع ایسے ہیں جن پہ وہ اپنی پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، چاہے وہ کوئی بھی صورت ہو. لیکن یہ 3 صورتوں میں وہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. اگر ساتھ چھوڑ کے دوسری طرف ووٹ دے گا تو اس کی رکنیت ختم ہو جائے گا. 3 یہ ہیں: ایک تحریک عدم میں وزیر اعظم کو ووٹ دینا، دوسرا بجٹ کی منظوری، تیسرا اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال یہ 2 ریزنز ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ اگر فلور کراسنگ کرتے ہیں دوسری جا کے وہ اپوزیشن کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے یا صدر ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو لکھے گا اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کو نااہل قرار دے دے گا. اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہو سکتی ہے، کوئی وہاں پہ جا کے الیکشن کمیشن میں بحث نہیں ہو سکتی. یہ پاکستانی آئین کا حصہ ہے اور یہ ایسا ہی ہوگا. ہاں، ووٹ اس ٹائم پہ ان کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو جائے گا، ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا. لیکن جیسے ہی وہ ووٹنگ ختم ہوگی اس کے بعد وہ جو ہے وہ پروسیس اگر وہ پی ٹی آئی والے چاہیں تو عمران خان کرنا چاہیں گے تو وہ جو ہے وہ ہفتے 10 دن کی گیم ہے اور وہ خالی ہو جائے گا. سچویشن یہ ہے. اور اس وقت جو ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ جو ہے وہ تحریک اعتماد آئے گی. اگر آ جائے گی تو وہ کامیاب ہو جائے گی. ابھی تک اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان میں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ پہلے پنجاب میں لائیں یا سینٹر میں لائیں عدم اعتماد. سینٹر میں لائیں تو پہلے اسپیکر کے خلاف لائیں یا ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے خلاف لائیں. پھر اس کے بعد ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ اگر پنجاب میں لاتے ہیں تو اگلا وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اگر سینٹر میں لاتے ہیں تو اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. یہ چیزیں ابھی تک ان لوگوں نے آپس میں ڈیسائیڈ نہیں کی ہیں، اور جب تک یہ چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہوں گی اس وقت تک جو ہے تحریک عدم اعتماد نہیں پیش ہو سکتی.
اس کے بعد ظاہری سی بات ہے یہ صدر کو بھی چینج کریں گے تو صدر کا بھی ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ صدر کس نے بننا ہے. اب یہی اختلاف جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اس وقت چل رہا ہے کہ وزیر اعظم کون بنے گا اور صدر کون بنے گا اگر تحریک کامیاب ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ لوگ اندر سے ڈر بھی رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے کوئی چانس نہیں ہے ان کا کہ تحریک اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. یہ ڈر رہے ہیں کہ پی ٹی اے کے جن ساتھیوں نے ہم کو کہا ہوا ہے اگر وہ نہیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہوگی کیا, کیونکہ آلریڈی یہ حکومت سے ان پچھلے 3 سالوں میں کئی جگہ پہ ووٹوں کے موقع پہ یہ حکومت سے کھلی شکست کھا چکے ہیں اور کافی ووٹوں کی لیڈ سے جو ہے وہ حکومت ہمیشہ جیتی ہے, چاہے وہ سینٹ ہے چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب ان کو چبھ رہی ہیں اور اسی لیے جو ہے یہ بس اب عوام کو انہوں نے پیچھے لگایا ہوا ہے. اور کچھ جو ہے وہ لفافہ اینکرز ہیں, صحافی ہیں, جو کہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ جی عمران خان کی حکومت آج گئی اور کل گئی. وہ ثنا بچہ ہے, انہوں نے 22 کی تاریخ دی تھی کہ 22 کو جو ہے وہ عمران خان چلے جائیں گے, تو آج جو ہے وہ 22 تو آج آ گئی اور ابھی تک تو تحریک عدم اعتمادی پیش نہیں ہوئی. سو لیٹ سی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیکن انشاءاللہ مرشد کہیں نہیں جائیں گے. باقی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.